بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2045 ہے اور آج سورۃ القمر کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9 تا 16۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذبت جھٹلایا تھا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے، فکذبوا چنانچہ انہوں نے تکذیب کی، عبدنا ہمارے بندے کی، وقالو اور کہا، مجنون یہ دیوانہ ہے، وازدجر اور جھڑک دیا گیا، فدعا تب اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، انی بے شک میں، مغلوب ہوں، فانتصر اب تو انتقام لے، ففتحنا چنانچہ ہم نے کھول دیے، ابواب دروازے، السماء آسمان کے، بماء ساتھ پانی، منہمر زوردار برسنے والے کے، وفجرنا اور ہم نے جاری کر دیے، الارض زمین سے، عیونا چشمے، فالتقا تو مل گیا، الماء پانی، علی امر ایک امر پر جو قد قدر مقدر کر دیا گیا تھا، وحملنا اور ہم نے سوار کر دیا اس کو، علی پر، ذاتی الواح تختوں والی کے، ودسر اور میخوں والی کے، تجری وہ چلتی تھی، بے اعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاءً بدلہ لینے کے لیے، لمن اس شخص کا، کان کفر کے تھا جس کا انکار کیا گیا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ترکناہا اور ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کو، آیتاً ایک نشانی، فہل پھر کیا ہے، من مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا، فکیف پھر کیسا، کانا تھا عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈراوا۔ ترجمہ یوں ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں، اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجئے، چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی، تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ ان 8 آیتوں میں 13 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا۔ دوسری بات، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، انہیں دیوانہ کہا اور انہیں دھمکیاں دیں۔ تیسری بات، اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجئے۔ چوتھی بات، چنانچہ اللہ نے ان پر ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دی۔
پانچویں بات زمین کو پھاڑ کر چشمہ میں تبدیل کر دیا۔ چھٹی بات اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ ساتویں بات حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ آٹھویں بات جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رواں دواں تھی۔ نویں بات تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ دسویں بات حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت کی نشانی بنا دیا۔ گیارہویں بات تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ بارہویں بات اب سوچو کہ اللہ کا عذاب اور تنبیہات کیسی تھی۔ بزرگان محترم پچھلی سورت کی آیت نمبر 51 تا 54 51 to 54 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی اور ہلاکت کا اجمالاً ذکر فرمایا۔ ان آیتوں میں قدر تفصیل سے ان قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کفار و مشرکین سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کیا اور اسے جھٹلایا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، انہیں سمجھایا، ایمان کی طرف بلایا، گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، مگر ان لوگوں نے آپ کا کہنا نہیں مانا، بلکہ انہیں جھٹلا دیا کہ آپ کوئی نبی نہیں ہیں، اور انہیں مجنون اور دیوانہ قرار دیا، اور ساتھ میں دھمکیاں بھی دینے لگے کہ اگر آپ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہارا برا حشر کر دیں گے۔ چنانچہ سورہ حشر کی آیت نمبر 116 میں فرمایا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ کہ اے نوح اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ لہذا جب حضرت نوح علیہ السلام ان کی دھمکیوں اور ایذا سے تکلیف محسوس کرنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے رب میں ان سے مقابلہ کرنے اور مزاحمت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، بس اب آپ ہی میری مدد کیجیے اور انہیں ان کے جرم کی سزا دیجیے۔ میں جتنا آپ کے دین کی تبلیغ کر سکتا تھا میں نے کیا، اور جتنا ان کی ایذاؤں پر صبر کر سکتا تھا میں نے صبر کیا، اب مجھ سے اور صبر نہیں ہو پائے گا، اور یہ قوم بھی اب سننے والی نہیں ہے، لہذا انہیں اس کی سزا دیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کیجیے۔ چنانچہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیار کرنے لگے، اور جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھ ہر جانور کی جوڑی اور اپنے ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ پانی برسائے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی اگلے، چنانچہ اس طرح اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی آنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے تو اس تختوں اور میخوں سے بنی کشتی کے ذریعے غرق ہونے سے محفوظ رہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 15۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں وہ کشتی چل پڑی اور جودی پہاڑ پر اپنا ٹھکانہ بنا لے لیا، لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو کر موت کی نظر ہو گئے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے اور ان کی ناقدری کرتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جس طرح اس قوم نوح کا انجام ہوا کہ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح وہ غرق کیے جائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھا تھا، بس وہ ہو کر رہا۔ یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جس نافرمان قوم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ انہیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ہے کوئی غور و فکر کرنے والا کہ انہیں یہ سزا ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے دی گئی؟ اگر ہے تو وہ یقیناً اس نتیجے کو پا کر نصیحت حاصل کر لے۔ اب تمہیں پتہ چل جائے گا، بلکہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جس عذاب سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ڈراتے ہیں وہ آ کر رہتا ہے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5۔ اور وہ کتنا خطرناک اور رسوا کن ہوتا ہے تم نے اس واقعے میں دیکھ بھی لیا، لہذا ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے اعمال کو سنبھال لو۔ ایک بار جب وہ وقت آ جائے گا تو کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گزرے ہوئے ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔